أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں سورہ شعراء 11 رکوع پر مشتمل 3 رکوع آج تلاوت کی گئی۔ رکوع نمبر کہاں سے جی 9 سے لے کر 11 تک، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر ہے جی 160 سے ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ معاشرے کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ سمجھ آئیے جو کام غلط ہو غلط، آپ کو پتہ ہی ہے قوم لوط کا عمل کیا تھا، خطرناک بڑا عمل۔ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ جیسے کہ بار بار آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارے پیغمبر امانت دار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سب کافر وغیرہ سارے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ آج کل وما اسألکم علیہ من اجر، یا تو ہم ہیں آن لائن پڑھانے والے یا تو دعوت تبلیغ والے ہیں، یعنی بغیر اجر کے، بغیر فیس کے، بغیر ہدیہ کے۔ لیکن یہ ہے کہ چندہ تبلیغ والے مانگتے نہیں ہیں، لیکن بندہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ بندہ عادت سب کچھ آ گیا۔ اتأتون ذکران من العالمین، وازنہ ہے کیا دنیا کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قوم لوط کا برا عمل کیا تھا؟ بدفعلی، لڑکوں سے، لڑکوں سے ہم جنس پرستی، اتنی بری عادت انہوں نے پھیلائی اور سخت سزا بھی ملی۔ لہذا ہمیں بھی ان کاموں سے، دوستی یاریوں سے بچنا ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو۔
حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے مرد فطرت کے خلاف مردوں ہی سے اپنی جنسی ہوس پوری کرتے تھے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود 77 سے لے کر 83 اور سورہ حجر 58 تا 76 میں گزر چکا ہے، اور ہم نے ان کا مختصر تعارف سورہ اعراف میں 80 میں کرایا ہے۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين، کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے، بدماشی کرتے ہیں آگے سے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہوں۔ ربی نجینی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے، یعنی اس کوڑن سے نجات دے دے جو ان لوگوں کو اب ایسے گناہوں کردار ملوث دے کر پیدا ہوتی ہے، اور اس عذاب سے محفوظ رکھ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والا ہے۔ دل میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، غلط کام کرتے ہیں، باز بھی نہیں آتے، منع کرتا ہوں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ اس سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، جو ایمان لانے کے بجائے اپنی برد کردار قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ پتھروں کی بارش سے مراد ہے اور جو لوگوں ان لوگوں پر برسائی گئی تھی جیسا کہ سورہ حجر میں صراط کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ فامطرنا علیہم حجارتم، ٹھیک ہے جی، بارش کس کی بارش؟ پتھروں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین جان رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے باشندوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں، کس کو؟ ایکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی بستی کا نام کیا تھا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کا واقعہ سورہ اعراف 85 تا 93 میں گزر گیا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تفصیلات کے لیے آیات کے حواشی ملاحظہ فرمائیے۔ سمجھ آئی بات؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، سامنے ادھر، جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کیا کرو؟ مانو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، توجہ سے سنو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، ان کے ہاں قرآن ان کا دین تھا، ٹھیک ہے جی، ان کا جو بھی طرز عمل تھا۔ ہمارے ہاں قرآن ہے، نماز ہے، نیک عمل ہیں، برائی سے بچنا ہے، چھٹیاں نہ کرنا مسجد میں آنے سے، سنت کے مطابق لباس پہننا، انگریزوں کافروں کے لباس نہ پہننا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے، کرنے والی ذات۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا ناپ دیا کرو، سمجھ آئی نا، درجی والا ناپ نہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان لوگوں کی ایک خرابی یہ تھی کہ یہ تجارت میں ڈنڈی مارنے کے عادی تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سبزی بیچ رہے ہیں، لیتے تو پورا ہیں، دیتے وقت نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 100 کی چیز 1000 میں بیچے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 100 روپے پورے دیے آپ نے ایک چیز کے، کلو چینی ہے
تو کلو نہیں دیتے تھے، یہ مسئلہ ہے۔ آدھا کلو دیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال ایسی دو جو جائز ہو، مثال یہ والی نہیں دینا کہیں، کیونکہ آپ تجارت میں 100 کی چیز 1000 میں بیچو، 10,000 کی بیچو، 10,000 کی چیز 50,000 میں بیچو، وہ ایک نفع مسئلہ الگ ہے۔ لیکن سود کرنا یا چیز دکھانا اور دینا کم، اپنی طرف لینے کا باری آئے تو پورا پورا لیں، اور دینے کی باری ہے تو نیچے کوئی چکر چلا کے تھوڑی چیز دے دی جائے، یہ کیا ہے؟ اس کو سورہ تطفیل میں بھی فرمایا گیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، گھٹانے والے۔ یہ بیماری تھی، آپ یاد رکھیں، بیماری قوم لوط کی بیماری آپ کو پتہ ہی ہے، جنس پرستی، اور ان کی بیماری کیا تھی؟ بڑی بیماری تجارت وغیرہ میں 2 نمبری کرنا، کیا کرنا؟ فراڈ کرنا، فیک سبزی دینا، فیک مال بیچنا، دکھانے کے اور دینے کے اور، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اس کا مثال کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ، بیوقوف بیٹھے ہو سارے آپ۔ کتنے دانت ہوتے ہیں اس کے ہاتھی کے؟ ایک بڑے بڑے بار، اندر کھانے کے اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا 4 ہوتے ہیں، یہ اتنی تو بات سمجھ آ گئی نا، شکر ہے تو سمجھ آ گئی۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ ترازو بھی اپنی مرضی نہ ہونا ہے نا، جاؤں پیٹرول پمپ والے ہاں اپنی مرضی نہ سسٹم سیٹ کیتا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قوم شعیب والی ساری بیماریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان کی کمزوری ہے نا، بدماشیاں ہیں۔ ابراہیم رازہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ یہ لوگ مسافروں کو لوٹنے کے لیے ڈاکے بھی ڈالتے تھے، ڈاکو بھی تھے بڑے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ سب کا یہی کام ہوتا تھا اس وقت، یہ تقریباً جادو ہی ہوتا تھا نا۔ آج کل کا ہوتا تو کیا کہتے ہیں، مولا بلوان نے دم کر چھوڑا، کسی عامل نے عملیات کر دی۔ آج کل کا کیا کہا جاتا ہے، کوئی بیماری پتہ نہ لگ رہی ہو نا، وہ کہتے ہیں بس کوئی چکر ہو گیا جی، جن بوت آ گئے۔ تو اس دور میں جادو کا معاملہ تھا، جنات شنات کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے، بغیر جنات کے بھی ہوتا ہے، تو ان کا سب کا کہنا یہی ہوتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھتے ہیں آ رہے سنتے آ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا جادو، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ملا ملوانا بن جائے نا، بہت نیک بن جائے، کہتے ہیں او ہو ملوانا بن گئے جی، مولوی بن گئے جی، ٹوکے مارتے ہیں، بجائے اس کے کہ خوش اس مبارکباد دیں، ماشاءاللہ مسلمانوں والے کام آپ نے ہمیں بھی کرنے چاہیے، آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو استقامت دے۔ کالج میں اسکولوں میں ماحول انگریزوں والا بنا ہوا ہے، تو آپ لوگ بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کارٹون شون، وہاں پہ کوئی سنت کو زندہ کرے، سنت کے مطابق چلنا، ایسا ماحول خراب نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا، الحمدللہ باقی ہیں ابھی بھی۔ کیا کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی اور اگر کہے گا نا اس طرح تو وہ کافر نہیں رہے گا، وہ تو انہیں رسالت کا کیس بن جائے گا۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یاد اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ عجیب کام ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کس وقت کون سا عذاب نازل کیا جائے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا جس قسم کا عذاب مناسب ہوگا نازل فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وقت جب آئے گا تو آئے گا، تم باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ تو بہتر ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ چپ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مگر ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑا۔ بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ کئی دن تک سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آیا جس کے نیچے بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تھوڑے مزے چاگنو
بستی کے سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ایک اور بھی قوم تھی یا یہی تھی، دیکھا بادل مانگے بھائی بادل چاہیے، بارش والے چاہیے، بارش والے بادل آئے، سرخ ہوئے، کالے ہوئے، پھر سرخ ہوئے، آگ برسی۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک وہ بھی قوم تھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ بار بار جو آ رہا تو بولا کرو ذرا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آخری رکوع 192 آیت میں سے، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ کس کا؟ کس پر؟ نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے۔ کون لے کر آیا؟ جبرائیل امین، اتارنے والا رب العالمین، اور لانے والا جبرائیل امین، روح الامین، جس پہ اتارا گیا وہ صادق و امین۔ سبحان اللہ۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیغمبر پہ تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ شفٹ ہوا ہے قلب اطہر پر۔ حفظ کرنے کے لیے مشقت جس طرح ہم کرتے ہیں حفاظ کرام اس طرح نہیں کرنی پڑی، ڈائریکٹ یاد ہو گیا، آتا گیا، یاد ہوتا گیا، آتا گیا یاد۔ بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے، صاف ستھری عربی۔ اور ٹھیک ہے جی، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل میں، نیز دوسرے انبیاء کرام کے صحیفوں میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا۔ اگرچہ اب ان کتابوں میں سے بہت سی تحریفات ہو گئی ہیں لیکن ان میں سے متعدد بشارتیں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی نے اپنی کتاب اظہار الحق کے آخری باب میں یہ بشارتیں تفسیر کے ساتھ نقل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ راقم الحروف کی شرح و تحقیق کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ پڑھو اس کو۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، جو عیسائیوں سے، یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے، علمی مقابلہ کرنا تو یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بھلا کیا ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء سے اس سے واقف ہیں؟ بنو اسرائیل میں سے جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے وہ تو کھلم کھلا یہ بتاتے تھے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کی علامتیں درج ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو علماء ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تنہائی میں کبھی کبھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم یہ کتاب عجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی اگر ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اور زیادہ وضاحت اس طرح کر دیتے کہ یہ عربی زبان کی کتاب کسی غیر عرب پر نازل ہوتی، جو عربی سے وہ ناواقف ہوتا اور وہ عربی نہ جاننے کے باوجود اس عربی قرآن کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل معاذاللہ کمزور ہیں، بلکہ انہوں نے ضد کی بنا پر طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے مجرموں کے دلوں میں ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ حق کے طلبگار ہوں ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ضد کا راستہ اپنا رکھا ہے اس لیے ہم بھی ان کے دلوں میں قرآن اس طرح داخل کرتے ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر لو آپ لوگ بھی ذرا دھیان توجہ ادھر کرو، آگے پیچھے نہیں۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر یہ کہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اوپر عذاب کا جو ذکر آیا اس کو سن کر کافر لوگ مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب ہونا ہے تو ابھی جلدی آ جائے۔ یہ آیات اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فوراً کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس ایسے رہنما بھیجتا ہے جو اسے خبردار کریں اور پھر اسے مہلت دیتا ہے کہ وہ اگر حق کو قبول کرنا چاہے تو کر لے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی استغفار کرنے کی وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ قرآن میں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ عذاب کے جلدی نہ آنے پر کافروں کا ایک استدلال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے عیش دے رکھے ہیں، اگر لوگ غلط راستے پر ہوتے تو یہ عیش ہمیں کیوں دیا جاتا؟ ان آیات میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت سنبھلنے کے لیے دی ہوئی ہے، اگر کچھ لوگ سنبھل گئے تو خیر، ورنہ جب مہلت ختم ہونے پر مثلاً مرنے کے بعد عذاب آئے گا تو یہ عیش و عشرت کیا ہوگی جس کے مزے تم دنیا میں اڑا رہے ہو، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت معلوم ہوگا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی ذرا برابر کوئی وقت نہیں ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے۔ کون؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، تاکہ وہ نصیحت کریں اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں، ٹھیک ہے جی۔ لہذا کوئی ہندو شندو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نبی نہیں آیا، سب کے پاس پوری دنیا میں ہر جگہ نبی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر جگہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی ہم تو کوئی نہیں آیا جی، یہ قصور ان کا نہیں ہے، اس وقت جو تھے ان کا قصور ہے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ یہاں سے چند ان باتوں کی تردید کی جا رہی ہے جو کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ان کے دو دعوے تھے، بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، اور بعض لوگ آپ کو شاعر کہہ کر قرآن کریم کو شاعری کی کتاب قرار دیتے ہیں، یہ دونوں قرآن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وما هو بقول کاہن اور وما هو بقول شاعر۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جنات ان کے قبضے میں ہیں جو انہیں غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کاہنوں کی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو جنات ان کے پاس آتے ہیں وہ دراصل شیاطین ہیں، سمجھ آئی نا گال؟ اور قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ شیاطین کو کبھی پسند نہیں آ سکتے، اور نہ وہ ایسی نیکی کی باتیں کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ وہاں پہ نیکی کی چالاکی چلیں گے جہاں پہ کرنی ہوگی، سمجھ آئیے۔ شیطان کی ایسی چالاکیاں بھی ہوتی ہیں کہ نیکی کو کسی سے ہٹانے کے لیے بھی ایک نیکی استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا مطلب؟ ایک بندے کا واقعہ ہے، ایک دفعہ اٹھا وہ تہجد کے لیے تو کیچڑ میں گر گیا، پھر دوبارہ سرے سے نہیں وضو کرنے کے لیے گیا، اگلے دفعہ پھر گرا تو پھر وضو شروع کرنے کے لیے آیا، تیسرے دن جب گیا نا تو ایک بندہ آ کے اس کو بچا لیا، اس کو گرنے نہیں دیا۔ اس نے کہا بڑا ہی شکریہ، بڑا مہربانی، بہت میں تو گر جاتا ہوں کپڑے۔ یہ واقعہ کو میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، لیکن اس قسم کا کوئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ شیطان کی چالاکی ہے اس میں۔ وہ بندہ کیا تھا جو بچانے والا؟ وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا شکر، تو اگر آج بھی ایسے ہی ہوتا نا، کیچڑ میں ہو جاتا اور دوبارہ سے وضو شروع کرتا تو تیرے تو سارے گناہ معاف، میں پھر ویسے ہی تیرے اوپر تیر پھینکتے رہتا، کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو اس نے تیر کون سا پھینکا؟ نیکی والا، نیکی سے ہٹانے والا، نیکی کا چھوٹا تیر پھینکا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ اسی لیے کتاب پڑھو تلبیس ابلیس۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تلبیس ابلیس۔ جب ترجمہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ کتابوں کی باری آئے گی جو رہتی ہیں، انشاءاللہ آپ کون ساتھ دے گا؟ جو اردو میں مہارت حاصل کریں آپ لوگ، ایک ایک کتاب آپ کے حوالے کی جائے،
سمجھ آئی؟ اپنے چینل بنا رہا اس میں ہی منڈیا ہوں، ہمیں چینل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ چینل میں سمجھ آئیے 150 بھی پتہ نہیں 150 سے اوپر سبسکرائبروں بھی زبردستی ہوئے ہیں۔ چینل کو کیا کرنا ہے؟ سمجھ آئی نا بات؟ چینل کی بڑی بڑی وہ جب چینل مونیٹائز ہوگا تو کوئی ہیک شیک کر لے گا، سمجھ آئی نا گل؟ تو بہرحال بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب روک دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے، دونوں بڑے واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے تھوڑا بہت کوئی آسمان میں چلے جاتے تھے، اور یہ جو جنات شنات کوئی نہ کوئی ایک آدھ بات سن لیتے تھے فرشتوں وغیرہ سے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ان کا جانا بند ہو گیا، پیرا سخت ہو گیا۔ وہاں پہ شہاب ثاقب لگتا ہے ان کو، اگر وہ جاتے ہیں نا کبھی کبھی رات میں، آج کل تو نظر نہیں آتے، وہ کبھی کبھی نظر آتے تھے ہم، کیونکہ وہ اوپر آج کل تو سارے ماشاءاللہ آسمان کی طرف کون دیکھتا، موبائلوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے نا رات دن، تو ہمیں تو موقع نہیں ملتا۔ بس کوئی ایسا بندہ ہو جو رات کو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو تو کبھی کبھی کوئی روشنی نظر آتی ہے اس طرح تیزی سے جا رہی ہوتی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جن ہوتا ہے یا پھر جن کو وہ لگنے والا پتھر ہوتا ہے شہاب ثاقب، کہ وہ ایک لمٹ کے اوپر پار کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو سزا ملتی ہے۔ یہ یار ماں نہیں پتہ ہے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ اچھے برے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ پابندی لگ گئی ہے نا تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، بات ختم، سمجھ آئی؟ کیوں جائیں گے بھائی؟ پیرا سخت ہو گیا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے دانیال، اے طلحہ، اے مدثر، وقاص، دانش، فلاں فلاں، کیا کر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اس کے زمرے میں سارے امتیوں کو بھی کیا حکم ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، تبلیغ کا اصول، پہلا اصول سارا مار دینے کم، اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے فرمائیں۔ اپنے بچے پینٹ شرٹ پہنیں اچھی بات نہیں ہے، دوسروں کو تبلیغ تو کریں لیکن اپنے بچوں پر بھی تبلیغ کریں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ شے نہیں کہ چلے مل دیکھو کو تبلیغ کوٹنا چھوڑے وہاں، تبلیغ وغیرہ اپنے گھر میں بھی کرنی ہے اور باہر بھی کرنی ہے۔ تبلیغ اپنی ذات کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کرنی ہے، اپنے ملوں والے کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے پاکستان والوں کے لیے بھی کرنی ہے، پورے ملک کے لیے تبلیغ میں جانا ہے، لیکن اپنے گھر خاندان سے ان کو بھی سمجھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خاندان فرمائیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں سے فرمائیں تبلیغ کا آغاز۔ چنانچہ ایسی آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کر کے ان کو دینی حق کی دعوت دی۔ اس میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اصلاح کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنا چاہیے۔ کون ہے پردے کی دعوت دے گا گھر میں؟ جن کے ہاں پردہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، مثلا نہیں ہے جن کے ہاں نا، تو جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو، مزید بہتری آئے، سبق کی چھٹیاں نہ ہوں آن لائن والوں کی بھی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے ان کے ساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا مہربان اور اقتدار والا بہت اقتدار والا بہت مہربان ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔
انہ هو السمیع العلیم، یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ جنات، شیاطین۔ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہ گار ہو۔ افاک نسیم بنو گے یا نیک بنو گے؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل لغو ہے، بیکار ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے اپنے معتقدین کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سمجھیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، فضول قسم کے مائع ٹولے، فضول شاعری کرنے والے، گندی شاعری کرنے والے، ٹھیک ہے۔ علم ترا، گانے شانے والے، یہ سارے شاعر وہی ہیں۔ علم ترا انہم فی کل وادی یہیمون، سٹارز کہا جاتا ہے ان کو، کیا؟ سٹارز، گانے والوں کو سٹارز کہا جانے لگا، سمجھ آئی نا؟ جن کو خسرا، جن کو گویا، جن کو ایک ذلیل درجہ کے جو لوگ تھے ان کو سٹارز کا نام دے دیا گیا۔ ملا ملواڑے 8-10 ہزار کی تنخواہ، یہ کم بھی لوگ ہیں جی، یہ بس مسجد تک ہیں، ان کی تنخواہیں یہی ہیں، بس ان کا درجہ کم کر دیا گیا، سمجھ آئی نا کل؟ علم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ کون؟ یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، طرح طرح کے مبالغے کرتے ہیں اور تشبیہات اور استعاروں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شاعری کو ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ان کو کوئی بھی اپنا دینی پیشوا نہیں بناتا، اور اگر کوئی ان کو اپنا مقتدا بناتا بھی ہے تو وہ جو خود گمراہ ہو اور حقیقت کے بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہو، سمجھ آئیے؟ چاند پہ کوئی گیا ہوا ہے، کوئی کدھر گیا ہوا ہے، کوئی چاند پہ زمینی لے رہا ہے، کوئی تخیلاتی ہیں فی الحال۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ہاں مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ استثناء ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر شاعری میں یہ خرابیاں نہ ہوں اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شاعری کرے اور اپنے شاعرانہ تخیلات کو دین و مذہب کے خلاف استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نعت پڑھنا، نظمیں پڑھنا صحیح کیا ہے، قرآن حدیث میں جو ثابت ہوں الفاظ وہ ٹھیک ہے۔ اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجو یا قصیدہ کہہ دیتا تو وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتا تھا، چنانچہ بعض بدنہاد کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کے اشعار کہہ کر مشہور کر دیے تھے کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت عثمان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما نے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کی اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ اس آیت میں ان حضرات کی شاعری کی تائید بھی کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سورہ شعراء اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پڑھنے کی، ترجمہ تلاوت۔ یا اللہ کمی بیشی معاف فرما، کمی بیشی معاف فرما، قبول فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔
یا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما قرآن کی، اس کا فہم نصیب فرما، جو کمی بیشی ہم سے ہوئی، کم غلطی ہوئی الفاظ میں، زبان سے، یا اللہ معاف فرما دے، کوئی خلاف شرع بات ہوئی ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے منہ سے حق بات کہلوانے کی توفیق نصیب فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔